ایقال البنات اور بانی مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا، معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، سب سے پہلے تو میں اہل علاقہ کو ان دونوں درسگاہوں اور اس خوبصورت مسجد کی تاسیس پر، تعمیر پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس علاقے کی یہ خوش نصیبی ہے، ورنہ ایسے مرکز تو لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی مشکل سے ملتے ہیں جو اس مضبوط بنیاد پر قائم ہو۔ یہ اس کو کہتے ہیں جنگل میں منگل، تیرے خان ماں آبادوں کا کوئی چمن نہ سہرا، یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں ان کی بارگاہ۔ اس لیے حضرت پیر وارث شاہ نے کہا تھا، وارث شاہ جان رب دی مہر ہوئے، وارث شاہ جان رب دی مہر ہوئے، کلر شورج باغ لوایائی، گلشن میں بہاریں آتی ہیں، باغوں میں پھول کھلتے ہیں، لیکن وہاں فخر کی بات نہیں، کمال یہ ہے کہ اجاڑ میں باغ لگے، اور جہاں باغ نہ ہو بن باغے پھول کھلے۔ کسی نے جب کہا تھا کہ چمن میں پھول کا کھلنا کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا کوئی بات نہیں، زہر وہ پھول جو گلشن بنائے سہارا کو۔ کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، وہاں جامعہ کا بن جانا، آباد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کوٹلی کوہالا رحمت کا دشالہ جی وہ شالہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حالانکہ میں کئی بار آیا، جب بھی آیا رستے نے مجھے بلایا، جہاں بندہ آتے ہی بھول جائے وہاں یہ تاج محل، یہ نبی کے دین کے شیش محل۔ اس لیے میں اپنے بھائی کو اور آپ کے تمام جتنا یہاں اہل ایمان بستے ہیں پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے میرے چند سطروں میں جو میں نے کہا ہے۔ میں نے فارسی کے 2 جملے پڑھے تھے کہ کتاب عشق دو بابس، عشق الہی کی جو کتاب ہے اس کے 2 باب ہیں، اللہ کی محبت کی کتاب کے 2 باب ہیں۔ ایک باب کو پاک امام حسین نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے خون سے لکھا، اور اس کتاب کے باب کا آغاز 28 رجب کو شروع ہوا جب امام مدینے سے چلے، اور 10 کی شام تک وہ پہلا باب مکمل ہو چکا۔ 10 کی شام تک پہلا باب مکمل ہو چکا۔ اب دوسرا باب لکھا کس نے؟ وہ ویر ہے، یہ ہمشیر ہے، لیکن فرق یہ ہے ٹیم پوری مل کے کام کرے بات اور ہے، اور کلا وجود کام کرے بات اور ہے۔
امام حسین نے جو کام کیا ہے، آپ رہنما تھے، سالار تھے، لیکن پیچھے پوری جماعت کھڑی تھی، پوری مضبوط دیوار کھڑی تھی، جن میں بھائی بھی تھے، جن میں بھتیجے بھی تھے، جن میں احباب بھی تھے، جن میں محبین بھی تھے۔ اس لیے ہم ہیں موسمی لوگ، جن کا ان کے دکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیزنل۔ ادھر یکم محرم کا چاند آیا، ہم نے کپڑوں کو کوئی اور رنگ چڑھایا، ادھر 10 پھر بس۔ مطلب یہ ہوا کہ گویا یکم سے 10 محرم تک اتنا ہی تھا۔ کہا نہ، کتاب عشق دو وابست، کربلا و دمشق، یکیرا حسین رقم کرد دیگر را زینب۔ اصل اگر میں اور آپ کوئی دوسرا امام عالی مقام کے دکھ میں شریک ہونا چاہتا ہے، غم میں شریک ہونا چاہتا ہے، یا غم کوئی منانا چاہتا ہے، تو غم یکم محرم کو شروع نہیں ہوئے، دکھ یکم محرم کو شروع نہیں ہوئے، دکھ اس دن شروع ہوتے ہیں جس دن آپ مسافر ہوئے، مدینہ چھوڑا، رسول نگر چھوڑا، محمد نگر چھوڑا، حیدر نگر چھوڑا، زہرا نگر چھوڑا، مدینے سے منہ موڑا، دکھ تو اس دن شروع ہو گئے۔ تصور کرو 28 رجب کو میرا امام بچے بچیاں چھوڑ کے، گھر کو تالے لگا کے ہمیشہ کے لیے پردیسی ہو گئے۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ 28 رجب کو بھی چپ؟ پورا شعبان میرے امام کا سفر میں دکھ میں گزرا، وہ شعبان میں بھی سب چپ، رمضان میں بھی چپ، شوال میں بھی خاموشی، ذیقعد میں بھی خاموشی، ذی الحج کی 8 کو پھر میرا امام دوبارہ پردیس، مکہ بھی چھوٹ گیا، ذی الحج بھی سارا سفر میں گزر گیا، اور نوک تھی پتھروں کی جو پاؤں زخمی کرتی تھی، بچے تڑپتے تھے، بیویاں رکتی تھیں، چلتی تھیں، سارا ذی الحج بھی گزر گیا۔ لیکن جھوٹے کاروباری تھے ہم کہ یکم محرم کو 4 پائی الٹی کی، کپڑوں کا رنگ بدل کے 10 کی شام کو شام غریبہ منائی، اور سمجھا کہ ہم نے غم منایا۔ یہ تجارت ہے، یہ بیوپاری ہے۔ اس لیے سچ پوچھو تو یہ تو کتاب کا پہلا حصہ ہے، اصل میں تو اگلا قصہ ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، جب تک بندے 2 کٹھے کھڑے ہوں، دونوں ایک دوسرے کے سہارے پہ مضبوط ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ایک تے 2 11۔ لیکن میرے امام عالی مقام 10 کے دن تک اکیلے نہ تھے، 7 بھائی تھے، اور بھائیوں کی پوری مضبوط دیوار تھی۔ اکیلے نہ تھے میرے امام، حضرت سیدنا امام حسین کا بھائی عبداللہ بن علی بھی موجود ہے، جعفر بن علی بھی موجود ہے، حضرت عثمان بن علی بھی۔ ان ناموں پہ زیادہ غور کریں، عثمان بن علی، یہ بھی ہے علی کے گلشن کی کلی، لیکن دل کیوں محب کی اس نام سے جلی؟ یہ کیسا پیار ہے کہ عثمان کے نام سے انکار ہے، حالانکہ عثمان کا بابا بھی حیدر کرار ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ذاکر آدھا غدار ہے۔
یہ تو کانے بندے کا کام ہے کہ آدھا دیکھے آدھا نہ دیکھے، یہ تو ون سائیڈڈ ہے، یہ تو کانا ہے اور جان کے کانا ہے۔ پتا ہے کیوں عثمان کا نام نہیں لیتے، حالانکہ حضرت عباس بھی علم بردار ہے، عثمان بھی علم بردار ہے۔ جب حضرت عباس کے بازو کٹے تھے یہ کیوں نہیں بتاتے؟ پھر علم کس نے اٹھایا؟ اس کا نام وہ جو کربلا کی جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ دوسرا علم بردار حضرت عثمان ہے، جو عثمان کا نام نہ لے وہ عالم نہیں، وہ ذاکر نہیں، وہ پکا بے ایمان ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا علی مولا پاک کے آدھے بیٹوں کا انکار کر کے کوئی پیار کر سکتا ہے؟ جو میرے مولا کے آدھے بچوں کا انکار کرے وہ خدا ان کو کائنات میں خراب خوار کرے۔ یہ ازل کے میں آج تک نہیں سمجھ سکا گھوڑے کی شبیہ سے تو پیار ہے، گھوڑا تو ان کا تو نہیں، یہ تو صرف یہ تو چاچے چھلڑ کا گھوڑا ہے، یہ تو گھلو کا گھوڑا ہے جو ہم نے نکال کے سجایا، اوپر رنگ چڑھایا، پھر گلی میں پھرایا، جس کا نام ہم نے ذوالجناح ٹکایا اور خود ٹکایا۔ ان سے اتنا پیار، اور مولا علی کی اولاد جنہوں نے جندڑی دی حسین پہ وار۔ سوچو، اکیلے بیٹھ کے سوچو، عثمان کس کا بھائی ہے؟ سگے بھائی تھے کربلا میں 4، یہ تھی امام حسین کے پیچھے مضبوط دیوار، اور یہ تھے کتنے؟ 4 سے انکار، چاہے ادھر والے 4 چاہے ادھر والے 4، اور خدا کی ان پہ مار۔ کیسے کریں گے 4 کا انکار؟ یہ 4 کس کے ویر ہیں؟ ہمارے پیر ہیں۔ یہ میرے حسین کی جان ہے، کیونکہ میرے حسین پہ کربلا میں قربان ہے۔ ان 4 میں ایک حضرت عثمان۔ بندہ جان کے ہو جائے اندھا، پڑھ لکھ کے ہو جائے گندا، تو مجبوری اس کی، لیکن ہمارا کام ہے ہم پردے اٹھائے جاتے ہیں، سب کچھ کھول کے بتائے جاتے ہیں۔ آگے نصیب ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے یہ 4 بھائی جس بھائی کے پیچھے کھڑے ہو، بھائی پاک حسین کے لیے کہ تو پاؤں نہ ہلا جب تک ہماری جان میں جان ہے، ایک ایک تجھ پہ۔ یہ عجیب محب ہوں میں حضور ایک تھلے کا 4 لاکھ لیتا ہوں۔ اشارہ ہے تو سمجھ نہیں ہے میں کیا ایک مجلس کا، کیونکہ چھوٹا ذاکر ہوں نا، 4 لاکھ وڈا لیتا ہے 10 لاکھ ایک رات کا، تو 10 رات کے کتنے بنے؟ یہ کروڑ جو ان کے نام پہ کھاتے ہیں، سارا سال وقت دے کے پھر جہادوں کے سفر فرماتے ہیں۔ یہ کھانے والے سچے یا جندڑی لگانے والے سچے؟ میں نے کہا 4، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، یہ سگے بھائی ہیں، حضرت جعفر،
حضرت عثمان یہ چار تھے، یہ پہاڑ سے مضبوط دیوار تھے، یہ مولا علی کے بیٹے تھے، لیکن پاک حسین کے جان نثار تھے۔ اور ایک اور بھائی جو حضرت امام حسین کے گرد پروانے کی طرح پھرتا تھا کربلا میں، وہ کس چمن کی کلی ہے، وہ کس چمن کی کلی ہے، اس کا نام ابو بکر ابن علی۔ لیکن تیری میری مجلس میں 1-1 کروڑ لے گیا ذاکر، لیکن نہ عثمان کا نام آیا، نہ ابو بکر کا نام آیا، نہ عمر کا نام آیا۔ اب مجھے آپ بتائیں، جو بغض رکھیں علی کے بچڑوں سے وہ محب کہلائیں، اور جو سب کا ذکر آنکھوں پہ رکھ کے زبان سے چکھ کے لاسانیہ میں آ کے مسجد میں ڈیرا لگا کے بازار بازار ہے، مسیت مسیت ہے، کچھ لوگ مسجد سے بھگائے گئے، کچھ لوگ مسجد میں لائے گئے۔ میرے علی آئے بھی مسجد میں، گئے بھی مسجد سے، اس لیے ہم بازار والے نہیں، ہم حیدر کرار والے ہیں، ہم نفرت والے نہیں، ہم پیار والے ہیں، ہم پار والے نہیں، اروار والے ہیں، ہم گلیوں والے نہیں، سرکار والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ قاسم شریف۔ حضور پیر صاحب قبلہ کے تشریف لے آؤ۔ علماء حق اہل سنت والجماعت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ میں ایک آپ کو جو میں نے اشارہ عرض کیا ہے، اسی پر میں ایک چھوٹی سی نکڑی سی دلیل دیتا ہوں۔ ہمارے اہل شیعہ اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے بہار الانوار، اس میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا مدینے کے گورنر کو۔ خط میں لکھا کہ جتنے یہاں اہل بیت کے بچے جوان ہیں ان کو ماہانہ عطیہ دیا جائے تاکہ گزارا ٹھیک سے چلے، نیکی ہے۔ اب گورنر کے پاس خط آیا، اس نے مدینے کے اہل وہ بنو ہاشم کے بچوں کو بلایا، ان میں میرا امام زین العابدین بھی آیا۔ جب حضرت امام زین العابدین آئے تو گورنر مدینہ نے، ظاہر ہے بندہ پیسے دیتا ہے تعارف بھی تو لیتا ہے کہ آپ کی ایڈنٹیفیکیشن کیا ہے۔ اس نے امام زین العابدین سے کہا کہ جوان مسمک، تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ امام پاک نے کہا اسمی علی۔ کیا؟ علی۔ گورنر کی دل بڑی جلی۔ یہ جو مروان تھا یہ اس امت کا سب سے بڑا شیطان تھا، بات بالکل طے۔ اس نے جب نام سنا نا کہ اس بچے کا نام کیا ہے، علی، اس نے کہا آپ کا بڑا بھائی بھی ہے؟ کہا ہے۔ کہا اس کا نام؟ کہا علی۔ کہا چھوٹا بھی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ اس کا نام؟ کہا علی۔ اتھے ہی علی علی ہو گئے۔ مولوی صاحب لاکھ گردن اکڑاوے، اگر نام علی دے پتران دا آوے تے اب پہ ہی علی علی۔ او بیچارہ مروان شیطان سٹ پٹایا کہ سمجھ نہیں آیا، اکو گھر، اکو پیو، اکو ماں، اکو مکان، ایک بھراوی علی، دوجاوی علی، تریجاوی
علی او علی علی ہوئی تے مروان دی طبیعت بگڑی اور تے کچھ کر نہیں سکدا سی. انہیں آکھیا اے تیرے پیو نو پوری کائنات وچ اکو ہی نام لبا ہے. تیرے پیو نو پاک حسین کی طرف اشارہ کیا, اس کو پوری دنیا میں ایک ہی نام ملا ہے اور کوئی نام نہیں دنیا میں. ایک کا نام بھی علی, دوسرے کا بھی علی, تیسرے کا بھی علی. آگے بھی حوصلوں کا پہاڑ تھا. فرمایا ابے سے پوچھ کے تجھے بتاؤں گا. حضرت امام زین العابدین پلٹ کے گھر آئے, بابا پاک نے تکا بیٹا علی کوئی بات تو نہیں چلی. کہا بابا پوچھتا تھا گورنر صاحب, کہتا تھا کہ تیرے ابے کو کوئی نام نہیں ملا, ایک ہی نام ہے. حضرت امام حسین ایسے لیٹے ہوئے تھے, جب سوال آیا پتہ نہیں کیا خیال آیا, جوش میں فاطمہ کا لال آیا. ایسے باہ پہ باہ رکھ کے, چار پائی کی باہیں پہ باہ رکھ کے اٹھے میرے حسین. فرمایا علی پتر, علی پتر اے تے تسی چاندو جے رب حسین نو 100 پتر دیوے تے ہر ایک دا نام رکھاں گا علی علی علی. تسی بھی نہ شرماؤ علی علی علی. ساری تے سائی ٹوٹ گیا, علی نہیں مکا. علی مکنا اے جگ وے مک وے سی میں مکدا نہیں. جگ مک وے سی میں مکدا نہیں, ودا سامنے ہاں میں لکدا نہیں. سر کپ گھندا میں چکدا نہیں, وچ میدان تبل وجئی رہندا. تے نہیں سنیا میکو عشق دن, میں 14 طبق کمبئی رہندا. میری تاب نہ اج تک کہیں بھی جھلی, جے تاب جھلی تا ابن علی. میری اج تک کہیں نہ تاب جھلی, جے تاب جھلی تا ابن علی. کربل والیاں تتیاں ریتاں تے وضو رات دے نال کرئی رہنا. تے نہیں سنیا میرے کو عشق دے. میں نے یہ روایت کیوں سنائی سمجھ میں آئی یا تسا توجہ نہیں فرمائی؟ کیوں حضرات؟ کیا کہا میرے امام نے؟ کہا 100 جے رب پتر دیوے ہا ہر ایک دا نام علی رکھا. ہر نام وچ اپنی چس ہوندی ہے, عجیب رس ہوندی ہے. اللہ اکبر. ایک اور روایت بھی عرض کر دوں, وہ تو پار کی تھی اور وار کی ہے. 21 رمضان کو میرے مولا کی شہادت ہوئی. کس تاریخ کو؟ 21 رمضان کو حضرت سیدنا مولا علی آپ کی شہادت 21 رمضان کو. لیکن عجب ہے, عجیب سبب ہے, یہ کرنے والا میرا رب ہے. ادھر مولا علی جا رہے تھے, اسی رات رب نے کرم کمایا, اسی خاندان میں ایک پھول کھلایا. 21 رمضان کی شب. اب تماشا تکنا, جب آنے والا آیا یہ کس کا بیٹا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا. حضرت عباس حضور کے چچا کا پوتا. پیدا ہونے والا اتنا حسین تھا کہ رش کے 7 آفتاب تھا. آپ اپنا جواب تھا. سارا خاندان بنو ہاشم اکٹھا ہوا کہ ادھر علی گئے, ادھر یہ آ گیا ہے, آؤ مل کے نام رکھیں. جب نام رکھنے کی باری آئی تو تمام نے کہا نام اور
مت سوچو، رکھ دو علی۔ کیا نام رکھو؟ علی۔ چند دن گزرے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بی بی زینب پاک علی کا دوترا پیدا ہوا۔ پوچھا گیا اس کا کیا نام رکھے؟ کہا رکھ دو علی۔ کنیت دونوں کی کیا رکھے؟ کہا رکھ دو ابو الحسن۔ کیوں جی؟ جب نام جو جیڑا آوے نہ علی پاوے تے رشک کیویں نہ آوے؟ بھئی جیڑا بندہ آوے اتھے میں بیٹھا کرسی تے میں بیٹھا تے سلام شادی صاحب نو ٹکاوے، ہن مینوں رشک آوے کہ نہ آوے؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ شادی صاحب نیچے بیٹھے ہیں تخت پہ، کرسی پہ میں ہوں، اب سلام کن کو؟ انہیں ہو رہے ہیں تو میں رشک کروں گا نا، اپنا ہوا نا، اپنے رشک کرتے ہیں، غیر حسد کرتے ہیں، پیار والے رشک کرتے ہیں، بغض والے حسد کرتے ہیں۔ جب علی علی ہونے لگی، مدینے کی گلی گلی ہونے لگی، ہر طرف خاندان ہاشمی میں علی علی ہونے لگی، تو خبر شام تک پہنچی، یہ مغرب والی شام تک نہیں، ملک شام تک پہنچی۔ جب شام خبر پہنچی، حضرت امیر معاویہ کو رشک آیا۔ کیا آیا؟ شام نو فتویٰ نہ دھر دیں، رشک آیا۔ پیار میں آ کے آپ نے قاصد کو بلایا، فرمایا ہاشمی میرے نبی کی آل کے گھر میں بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار ہے، پھول پہ پھول کھل رہا ہے۔ وہ جا 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 کے میرا خط انہیں دے کے آ کہ اتنے جو پھول کھل رہے ہیں، ہر پھول کے اوپر لکھا جا رہا ہے علی علی علی۔ کسے نکرے ساڈا بھی نہ رکھو، نیک خواہش ہے کہ نہیں؟ نیک خواہش ہے کہ کسے نکرے ساڈا بھی نہ رکھو۔ اللہ پیسے دے تے بندہ صندوق نہ ٹھوک کے رکھے، خرچ بھی کرے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا عبداللہ بن عباس سے کہنا کہ میرا نام علی کا نام نہ بدلو، بس کنیت میں میرا نام نکر میں لگا دو، میں بھی فخر کروں گا کہ آل رسول میں ہمارا نام بھی کہیں ہے۔ اور یہ مفت میں نہیں، پیسے رب نے دیے تھے تو خرچ کرنے لگے، کہنے لگے ایک کنیت میری رکھ لو، 5 لاکھ درہم ہدیہ۔ آگے عبداللہ بن عباس جو رہتے تھے مدنی کے پاس، انہیں کب تھی پیسوں کی آس، انہوں نے جواب بھیجا کہ حضرت امیر معاویہ کو حضور آپ کا احترام ہے، ہمیں آپ سے پیار ہے، پر بس گیا رگ رگ میں حیدر کرار ہے۔ انکار آپ کا نہیں ہے، پر نام بھی علی کا چلے گا، کنیت بھی علی کی۔ میں ایک مسئلے کے لیے یہ ساری روایت دہرا رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے دوسرا خط بھیجا، خط میں فرمایا کہ اگر 5 لاکھ کم سمجھتے ہو تو 5 کروڑ درہم لے لو۔ احتیاطاً کتاب کا نام بتا دوں تاکہ فتویٰ لگانے میں آسانی رہے۔ کتاب کا نام ہے ابن عساکر، اور حافظ ابن عساکر وہ ہستی ہے جس کا جنازہ اٹھا تھا تو حضرت صلاح الدین ایوبی پیدل جنازے کے ساتھ روتا جا رہا، اہل سنت کا امام ہمارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب 5 کروڑ کی، حضرت صاحب 500 پاؤنڈ یہ اگر چل پوے راؤنڈ، چنگے چنگے میں وڈے وڈے پیر پاؤنڈ صاحب دے اتے،
جب میں گیا نا حضور وہ انگلینڈ شریف، تو ایک شہر ہے وہاں کا پیٹر برا، وہاں میں آیا تو میں نے ایک علامہ پلس پیر صاحب سے میں نے کہا یہاں کا بڑا پیر کون سا ہے؟ وہ بھی نمکین مزاج علامہ تھا، کہنے لگا پیر طریقت، رہبر شریعت، قدوت السالکین، زبدۃ العارفین، حضرت قبلہ پونڈ مدد اللہ العالی۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ صرف پرلے بازار والے نہیں آتے نوٹ بھی کھا، اتھے ایک وڈا مولانا، وڈا سنیت کا ٹھیکیدار آج کل ذرا ہو رہا ہے خراب خوار، وڈے اور مولانا ایک برتن بنانے والے کو یوں دیکھ اور اس نے اٹھ کے ایک 50 پاؤنڈ، دوسرا 50 پاؤنڈ، تیسرا 50 پاؤنڈ، جیب پھول گئی حضرت جیب پاؤنڈوں سے جب پھول گئی، اس نے ٹھک سے کرم فرمایا، کہا میں نے اپنے او ہون وچ شک پر اس پکا سید یاروں نے پکڑا، بعد میں سرکار معاف کرنا، داخلے خارجے کے سارے رجسٹر آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو سید کہا، انہوں نے ہاتھ پکڑا، پکڑ کے جیب پہ رکھا، کہا 4 لفظ اساں بول چھڈے، اے سارا سال پٹدا رہا، انے پاؤنڈ نہیں لبنے۔ وہ ایوری مین ہیز اے پرائس، ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ بڑے آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ یہاں صدر بکتا ہے، وزیر اعظم بکتا ہے، چودھری راجہ خواجہ بکتا ہے، یہ پیسے میں اتنی طاقت ہے، لیکن نہیں بکے تو محمد عربی والے، نہیں بکے تو مولا علی والے، نہیں بکے تو حسین والے۔ یہ 35 لاکھ لے کے کوئی صدیق کو بھونکے، یہ تاجروں کی اولاد، یہ بیوپاریوں کی نسل جو صحابہ پہ انگلیاں اٹھائیں یا اہل بیت پہ انگلیاں اٹھائیں، یہ وہی پیسوں کی نسل ہے، یہ وہی گندی شکل ہے، گم ہو گئی ان کی عقل ہے، لیکن علی علی ہے۔ اب میں نے استدلال کیا کیا، 5 کروڑ درہم اب کا نہیں، تب کا ٹھکرایا، علی علی فرمایا۔ اب ہمیں تینوں چیزوں کو ملاؤ۔ امام حسین نے بولا کہ 100 بیٹا ہوتا تو نام کیا رکھتا؟ علی۔ کیوں؟ فرمایا اس نام سے پیار ہے۔ یہ بات پتا چل گئی کہ ہم مسلمان بچوں کا وہ نام رکھتے ہیں جو کلیجے میں بس جائے، جو دل کو لگ جائے۔ تو مولا علی نے ایک پتر کا نام رکھا ابو بکر، دوسرے کا نام رکھا عمر، تیسرے کا نام رکھا عثمان۔ اب سوچ میری جان، پھر حضرت امام حسن کو رب نے بیٹے دیے، حضرت قاسم نام رکھا، پھر بیٹا آیا، کہا رکھ دو ابو بکر۔ امام زین العابدین کے ہاں بچہ پیدا ہوا، پوچھا نام کیا رکھے، کہا رکھو عمر۔ اور حضرت امام محمد باقر کہا کرتے تھے کہ یہ جو میرا بھائی عمر ہے، اما عمر چشم منست، کہا یہ جو عمر ہے، یہ تو امام محمد باقر نے کہا میری آنکھ ہے، میری نظر ہے، زمانہ عمر سے بے خبر۔ پوچھنا ہے ان کا شان تو جا کے پوچھو میرے امام زین العابدین سے۔ ایک حدیث آ گئی، ذرا توجہ سے، میرے امام زین العابدین مدینے کے سجادہ نشین۔ کیوں حضور؟ حضرت قبلہ آئے، شاذی صاحب نے نعرہ لگایا، سجادہ نشین آئے، ان کو بھی سلام۔ جو کوئی بغداد کا سجادہ نشین، کوئی داتا کا سجادہ نشین، کوئی پنڈی شریف کا سجادہ نشین، جتنے سجادے سب کو سلام، لیکن سارے سجادے تھلے تھلے مدینے دا سجادہ نشین بلے بلے، کیونکہ مدینے آلا جے دے رلے کائنات او دی جتی دے تھلے، زین العابدین بلے۔
محبوب صفے رکھ ایک پاس، محبوب صفے رکھ ایک پاسے، او نازک متوارا ایک پاسے، تلوار دو دستی ایک پاسے، انہیں ابرو دا اشارہ ایک پاسے۔ امام زین العابدین کہاں بیٹھے تھے؟ سجادہ، سجادہ کہاں تھا؟ نبی کے روضے کے سامنے۔ چس نہیں آ گئی؟ علی کبھی سجادہ نشین، حسن کبھی سجادہ نشین، حسین کبھی سجادہ نشین۔ انجدہ پیر بھی کدے سنے آجے؟ انہا وڈا پیر روشن ضمیر امام زین ایک بندہ آیا، اس نے سید کی دل کی ڈوری کو ہلایا اور منہ پہ سوال یہ لایا، کہنے لگا، تھا نا پار کا، کہنے لگا کہ سرکار امام پاک سوال ہے، فرمایا بول، حاضر فاطمہ کا لال ہے، بول کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ ابو بکر عمر کا کیا مقام تھا تب؟ سوال سمجھا ہے؟ ابو بکر عمر کا کیا مقام تھا تب؟ میرے امام ایسے بیٹھے تھے، سیدھے مڑ گئے نانے کے مزار کی طرف۔ اب ذرا سوال کی چاس بھی دیکھی ہے، جواب کی چاس دیکھ، اتنی چاس ہے کیا چیز نو رس ہے۔ ایسے مڑ کے حضور کے روضے کی طرف انگلی اٹھائی، فرمایا ہون پوچھ، اب پوچھ۔ اس نے کہا میں نے پوچھا حضور کہ ابو بکر عمر کا کیا مقام تھا تب؟ میرے امام نے کہا جو مقام ہے اب۔ غور کرو سب، یہ مقام دینے والا ہے رب، تم مانو گے کب؟ یہ اشارہ آپ بھی سمجھ گئے، پر جو چس وہاں آئی کہ جو مقام اب ہے وہی مقام۔ میں کہہ یہ رہا تھا یہ ابو بکر بھی کھڑے ہیں، عمر بھی کھڑے ہیں، عباس بھی کھڑے ہیں، قاسم بھی کھڑے ہیں، علی اکبر بھی کھڑے ہیں، اتنے بیٹے بھتیجے بھائی کھڑے تھے، دکھ نہ تھا۔ دکھ تو شروع ہوئے 11 کو، آج کیا دن ہے؟ 11 کا دن ہے۔ دکھ شروع ہوئے اہل بیت کو 11 کو، لیکن رات جو گزری قیامت تھی، شام غریباں، جس شام کو ہم منا کے گھر چلے گئے، اس شام کو دکھڑے تھوڑے تھے، رات کو دکھڑے لوڑے چوڑے تھے، کیونکہ رات کو بیٹیاں تھیں، بچیاں تھیں، اور بیٹیاں بچیاں کون سی تھیں؟ حضرت فاطمہ بنت حسین، حضرت سکینہ بنت حسین، حضرت رباب زوجہ پاک حضرت امام حسین، یہ ہستیاں ہیں کربلا میں، اور جن کے چہرے کے نور کا یہ عالم تھا کہ لاٹ اٹھے تو آسمان کو چیر کے نکل جائے، جن کے نور کا یہ عالم۔ اب وہ بچیاں ہیں، رات کا اندھیرا ہے، ادھر شیطانوں کا ڈیرا ہے، اور شیطان بھی سارے یزیدی نشے میں دھت ہیں، اور نشے میں دھت ہونے والوں کی غیرت چلی جاتی ہے۔ اب یہاں بے غیرتوں کا چاروں طرف ڈیرا ہے، اور بچیاں سی سکتی ڈرتی کر رہتی ہیں، ادھر رات کا اندھیرا، ادھر دشمنوں کا ڈیرا، کون ہماری عزت بچائے گا، کون پہرے دے گا؟ تو اس وقت میں نے جو لفظ کہے، یکیرا حسین رقم کرد دیگریرا زینب، اب بی بی زینب نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ ٹکایا، اپنی چادر کو لپیٹ کے اٹھ کے تلوار کو لہرایا کہ روو نہیں، کراہو نہیں، اگر حسین چلے گئے ابھی زینب بنت علی زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
رات کس نے پہرے دیے؟ ناموس پہ نہیں، جان پہ بھی پہرے۔ ہم سارا مہینہ، سارا سال ہم سلام کرتے ہیں شہداء کربلا کو، لیکن اس بی بی کو کیوں نہ سلام کریں؟ کیوں نہ ساری محفل اسی کے نام کرے کہ جس نے تنہا رسول کی بیٹیوں کی جانوں کے بھی پہرے دیے، عزتوں پہ بھی پہرے دیے، اور غیر کے سامنے جولی نہیں پھیلا۔ غیرت کا پیکر تھی بیٹی مولا علی کی۔ جب 11ویں کا دن آیا اور پتہ آپ سب کو ہے کہ اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ سید زادیوں کو جب بٹھایا گیا اور ان کو قیدی بنا کے لے جایا گیا، جب چلنے لگا قافلہ، سامنے بیٹوں کے لاشیں دیکھ کے بی بی صبر کر گئی، بھتیجوں کے لاشیں دیکھے ضبط کر گئی، لیکن جب بھائی حسین کے لاشیں کا بند کٹا دیکھا، مٹی میں اٹا دیکھا، اب غیر کے سامنے جھولی پھیلانی نہ تھی، تو ظاہر ہے دل پہ چوٹ لگتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ اب کسی نہ کسی کو تو پکارنا تھا، رخ ہو گیا بی بی کا مدینے کی طرف۔ امام ابن کثیر جیسا نیم خارجی بھی لکھتا ہے کہ بی بی کربلا میں روتی تھی اور نانے کو صدا دیتی تھی اور کہتی تھی یا محمد ھذا حسین بالعرا، نانا تیرے کاندھے پہ بیٹھنے والا، تیرے سینے پہ کھیلنے والا، تیری زلفوں سے کھیلنے والا، تیرے پاک بدن گل بدن کا شہسوار، ھذا حسین، نانا یہ میرا حسین ہے، بالعرا، کفن بھی نہیں، دفن بھی نہیں، ایک ٹاکی نہیں، میرے پاس کپڑا نہیں، میں ویر کے اوپر کپڑے ہی ڈال دوں، مقطع الاعضاء، نانا میرے حسین پہ کفن بھی نہیں، اور کفن دوں تو کیسے کہ بازو کہیں پڑا ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور پھر مقطع الاعضاء، سارے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، بناتوں کا صبا آیا، بابا ہم کیا کریں، ہم تیری بیٹیاں قیدی ہیں تیری امت کے ہاتھوں، بناتوں کا صبا آیا، ذریتوں کا مقتلا، تیرے سارے باغ کو ظالموں نے لوٹ لیا ہے، نہ کلیاں بچی، نہ پھول بچے، نہ شجر بچے، نہ پتے بچے، نہ پکے بچے، نہ کچے بچے، نہ بچے بچے، سارا تیرا چمن لٹ چکا ہے، ذریتوں کا مقتلا، تسوی علیہ الصبا، نانا ذرا تک تو صحیح، کپڑے تو نہیں ملے کفن کے لیے، لیکن ہوا نے مہربانی کر کے مٹی اڑا اڑا کے کفن بنا دیا۔ سوچو ذرا، آج کتنے کتنے کفن دیتے ہو اپنے رشتہ داروں کو، کیا اوقات ہے ہماری، کیا حیثیت ہے ہماری، ہمارے کپڑے دیکھو کتنے کتنے سونے کپڑے ہم پہنتے ہیں۔ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی میں بی بی کا خطبہ آپ کو بتاؤں گا، آپ کو پتا چلے گا یہ کون ہے۔ ہائے ہائے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف روزہ رکھا، شام ہوئی، آپ امیر آدمی تھے، کھانا چن دیا گیا سامنے، ابھی بیٹھے تھے، کھانے جو دیکھے تو پلکوں کے بندھن ٹوٹ گئے، سامن کے بدلے برس گئے، ایسے لڑی لگ گئی آنسو کی۔ بچیوں نے کہا، گھر والیوں نے کہا، سرکار روٹی کھانے لگے تھے اور برتن بجائے سالن ڈالنے کے آنسو سے بھر رہا ہے، کیا یاد آیا؟ فرمایا مصعب بن عمیر خیر منی، حمزہ خیر منی، وہ مجھ سے اچھے تھے، انہیں ایک ٹاکی کفن نہ ملا، میں کھانے بیٹھا کھا رہا ہوں، میں کھاؤں تو کیسے، مجھے ان کی یاد آتی ہے۔
اپنے پیاروں کو کفن دینے والوں سوچو، جن کا کفن مٹی کفن بنی ہوئی ہے، خاک کفن بنی ہوئی ہے، اور بی بی سیدہ زینب نانے کو صدائیں دیتی جا رہی ہے، یا محمد نانا ھذا حسین۔ اس اشارے میں قیامت نہیں چھپی، یہ ہے تیرا حسین جس کو تو زبان کا شہد پلاتا تھا، جس کو تو لعاب چٹاتا تھا، یہ ہے تیرا حسین جس کو کہتا تھا الحسن والحسین شنف العرش، میرا حسن حسین عرش کے مینارے ہیں، تیرے عرش کے مینارے مٹی میں مل گئے، یہ پڑے ہیں تیرے عرش کے مینارے، یہ پڑے ہیں جنت کے سردار۔ نانا اللہ اکبر، ابھی بی بی کی آہ بند ہوئی تھی، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا امام ہے اس کی آہ نکلی، رخ اس کا بھی مدینے کی طرف۔ جب دل دکھا ہے بہت زیادہ، تم یاد آئے ہو بے ارادہ، اور میرے سید کی صدائیں کیا تھی؟ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جب بھی اہل بیت پہ کڑا وقت آیا ہے، انہوں نے نعرہ یا رسول کا ہی لگایا۔ یہ یا رسول کا نعرہ لگانا یہ یزیدوں کا کام نہیں، ازل کے پلیدوں کا کام نہیں، یہ رسول کی آل کا کام ہے، یہ با کمال کا کام ہے، یہ مومن صاحب حال کا کام ہے۔ دجال یہ نعرہ کبھی نہیں لگائے، یہ نعرہ پاک زینب کے ماننے والے لگائیں گے، یہ زین العابدین کے غلام لگائیں گے۔ لیکن اب یہ قافلہ چلتا چلتا جب کوفے کے بازار میں آیا، اب ذرا تصور کرنا کہ کس کی بیٹی ہے، بازار میں کیوں لائی گئی، بازار میں کیوں؟ اگر ابن زیاد یزید اتنی اچھے تھے تو یہ کمینے کیوں لائے میرے نبی کی بچیوں کو بازاروں میں؟ یہ نمائش کرواتے تھے تاکہ ہماری ہیبت اور دھاک بیٹھے دنیا کے دلوں پہ، ہماری جھوٹی حکومت کو کوئی چیلنج نہ کرے۔ اس لیے میرے نبی کی بیٹیاں، بچیاں، بچے بازاروں میں لائے گئے، نمائشیں کرائی گئی اور نو کے سنن پہ سر چڑھائے گئے۔ لیکن جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں آیا، یہ وہی کوفہ ہے، یاد رکھنا، جنہوں نے 12,000 خط لکھا تھا، یہ وہی کوفہ ہے جنہوں نے 18,000 نے بیعت کی تھی امام مسلم کی۔ لیکن جب بدلے ظالم تو پھر راستہ بتانے والا کوئی نہ بچا۔ یہ وہی کوفہ ہے جو سارے اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہتے تھے، ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ لیکن آج جب کوفے میں یہ کٹے ہوئے سر پہنچے، یہ پورا نگر پہنچا، اب میرے کوٹلی کوہالہ کے لوگوں ذرا سننا غور کے ساتھ کہ جب سید زادیاں ان سواریوں پہ گزرنے لگیں، امام زین العابدین بیمار اسی اپنا قافلے میں ہیں، اور ادھر دیکھا عورتیں، ادھر دیکھا عورتیں، مرد کوئی کوٹھے پہ چڑھے ہوئے، کوئی ادھر تماشائی، کوئی ادھر تماشائی۔ اور پھر عجب معاملہ یہ کہ عورتیں وین کر رہی ہیں، گریباں پھاڑ رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، ہائے ہائے کرتی ہیں۔ جب میرے نبی کی بیٹی نے دائیں بائیں، ادھر پیٹنے والے، ادھر پیٹنے والے، ادھر گریبان پھٹ رہے ہیں، ادھر گریبان پھٹ رہے ہیں، تو امام خزیمہ اسدی کہتا ہے میں انہی تماش بینوں میں تھا، میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین بیمار ہونے کے باوجود بول نہیں سکتے تھے، لیکن آہستہ سے بولے، دیکھا پیٹتے کوٹتے لوگوں کو، کہا یا اہل الکوفہ انتم تبکون علینا فمن قاتلنا غیرکم، تم پیٹ رہے ہو
پھر ہمیں قتل کس نے کیا؟ گھر جا کے سوچنا میرے زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں. تم اب روتے ہو، ہائے ہائے کرتے ہو، پھر ہمارا قاتل کون ہے؟ ہمیں مارنے والا کون؟ بلانے والے تم، یہاں لانے والے تم، ساتھ چھوڑنے والے تم، منہ موڑنے والے تم. سید زادہ چپ ہوا. اب خزیمہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں شرم اور حیا کا پیکر عورت نہ سنی نہ دیکھی کہ اونٹ پہ تھی، پیکر تھی شرم کا، حیا کا، لیکن میں نے اس سے بڑی بہادر عورت بھی کائنات میں نہ سنی نہ دیکھی. وہ کیسے؟ کہا اس بی بی نے ایسے شیر کی طرح دیکھا کہ ادھر کچھ گریباں پھاڑ رہی ہے، کچھ ادھر پیٹ رہی ہے کوفی عورتیں. بی بی نے پہلا جملہ کیا کہا؟ فرمایا یا اہل الکوفہ اسکتو، چپ ہو جاؤ. کیا کہا؟ ہائے ہائے. اگلا جملہ سنو گے. ہائے. خزیمہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں مولا علی کے خطبے سنتا رہا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ زبان زینب کی ہے لیکن منبر پہ علی بول رہا. ہائے ہائے. سلام سید زادی کو سلام. پہلا لفظ کا چپ ہو جاؤ. آواز میں اتنا طاقت تھی. وہ کہتا ہے ہادعت الانفاس. خالص فصیح عربی کا جملہ ہے. سانس جہاں تھے وہیں تھم گئے. جہاں لوگ کھڑے تھے پیٹنا کوٹنا بند، وہیں تھم گئے. ہاتھ جہاں تھا گریباں پھٹنے ختم ہو گئے. اور پھر جتنے تھے چپ ہو کے ایسے کھڑے تھے. اور مولا علی کی لخت جگر، زہرا کی نور نظر اور پورے کربلا کی محافظہ اپنے حوصلے سے کربلا کی تاریخ لکھتی جا رہی. اور بی بی نے دوسرا جملہ کہا، کوٹلی والوں یاد رکھنا. بی بی نے کہا یا اہل القتل، یا اہل الکوفہ، یا اہل الخذل، یا اہل الغدر، او غدارو. یہ ہے ہمت اور رسوائی کا پیکر کمینو. اگلا جملہ کہا تمہارے یہ آنسو کبھی نہ تھمے، شالا قیامت تک روتے رہو. تمہاری آہیں کبھی بند نہ ہوں، قیامت تک آہ آہ کرتے رہو. اور آگے بی بی نے جو جملہ کہا، آج یہ خطبہ نوٹ رکھنا علی کی بیٹی کا. فرمایا کہ مجھے قسم ہے رب کی میں اپنا چمن مٹی میں ملا کے جا رہی ہوں، لیکن میں ہاری نہیں، میں جیت کے جا رہی ہوں. اور آگے کہا مجھے قسم ہے میرے خدا کی تم قیامت تک روتے رہو گے، تمہیں ہنسنا نصیب نہیں ہوگا. اور آگے کہا تمہاری مثال اس بوڑھی عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے پھر توڑ دیتی ہے. تم پہلے جوڑتے ہو پھر توڑتے ہو، تم اندر کے اور ہو. اور جو لفظ کہے، یہاں میرے دوست عربی ادب پڑھنے والے بیٹھے ہیں، بی بی نے مثال دی، میں پنجابی میں کہہ دیتا ہوں یا اردو میں. بی بی نے کہا تمہاری مثال اس گندی روڑی جیسی ہے جس کے اندر گند ہی گند ہوتا ہے، پورے شہر کا اوپر سبزہ اگ آتا ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں بڑا ہی سبحان اللہ، کیا سبزہ ہے، کیا رونق ہے. فرمایا تم اوپر سے ہم سے پیار کے دعوے کرتے ہو، اندر تمہارے خنجر ہیں، تلواریں ہیں، اوپر محب ہو اندر سے گندے ہو. یہ تبصرہ علی کی بیٹی ہی کر سکتی ہے. نہیں سمجھے؟ یہ تبصرے علی کی
بیٹی ہی کر سکتی ہے، حسین کے سر کے سائے میں کر سکتی ہے۔ اور اگلا جملہ بھی سنو گے، فرمایا تمہارے سینوں میں کینہ ہی کینہ ہے، تم بزدل ہو۔ اور آگے بی بی نے کہا سولت لکم انفسکم، یہ دھوکے بازیاں تمہارے نفس نے تمہیں سکھائی ہیں۔ اور آگے کہا کہ ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کرنے والوں، قیامت تک تمہاری رسوائی تمہارا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ بی بی سیدہ زینب کے ایک ایک لفظ خدا کی تقدیر ہے جو سینہ ہستی پہ لکھا جا رہا ہے، انمٹ ہے۔ پھر بی بی نے کہا ظالمو جانتے ہو تم نے کس کو مارا ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہی یزید تو نے کیوں مارا، وہ کہہ رہی ہے کوفے کے شیعو تم نے کیوں مارا۔ کیا بی بی پہ بھی انگلیاں اٹھاؤ گے؟ ان کو بھی جھوٹا کہو گے؟ بی بی کہہ رہی ہے تمہیں پتا ہے تم نے کس کو مارا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ پھر بی بی نے فرمایا معدن رسالت کے گوہر آبدار کو تم نے مار ڈالا، خاتم نبوت کے جوہر کامل کو تم نے مار ڈالا، ظالمو تم نے جنت کے سردار کو مار ڈالا، تمہیں پتا بھی ہے۔ پھر بی بی نے کہا فرمایا اگر آج آسمان گر جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، زمین کا سینہ پھٹ جائے تو چھوٹی بات ہے، آسمان سے خون برسے چھوٹی بات ہے، کیونکہ جرم اتنا بڑا ہوا ہے کہ جو قرآن کا قاری تھا اور خطیب تھا کائنات کا، اور تم نے انہیں ذبح کر کے اتنا بڑا جرم کمایا۔ پھر بی بی نے کہا یاد رکھو اس داغ کو قیامت تک مٹا نہیں پاؤ گے۔ اب لوگ کہتے ہیں اس کو روکو، اس کو روکو، اس کو روکو، میں کہتا ہوں انہیں نہ روکو، اے سید زادی کی بد دعائیں پیچھا کر رہی ہے۔ روک سکتے ہو؟ تقدیر یہی ہے، یہ چیخیں گے، روئیں گے، گریباں پھاڑیں گے، کیوں؟ پاک زینب کی بد دعا ہے۔ بی بی نے کہا تھا آسمان پھٹے چھوٹی بات ہے، زمین کٹے چھوٹی بات ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ اگر یہ گر جائیں پہاڑ چھوٹی بات ہے، آسمان سے خون کے پرنالے برسے چھوٹی بات ہے، حسین کا قتل اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آگے بی بی کا لہجہ تھک گیا تھا، روتے ہوئے بی بی نے سر جھکایا اور کہا یا اہل الکوفہ ان ربی وربکم لبالمرصاد، میں رسوا نہیں ہوں گی، میرا حسین رسوا نہیں ہوگا، میرے بچے رسوا نہیں ہوں گے، تم قیامت کے دن رسوائی کا تاج پہن کے آؤ گے، وَأَنْتُمْ لَا تُنْصَرُونَ، ہمارا مددگار تو ہمارا نانا ہوگا، تمہارا تماشا دیکھنے والا سارا زمانہ ہوگا۔ آگے کا ان ربی وربکم لبالمرصاد، قیامت کا دن آئے گا، لگ پتا جائے گا۔ ابھی بی بی نے سر جھکایا، ایک کوفے کا بوڑھا بزرگ، یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے ایمان بڑے پکے ہوتے ہیں، یہ جو فیس بک نہیں اٹھاتے نا اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے ایمان فولاد ہوتے ہیں، ان کے ایمان پکے۔ اب یہاں بھی جو بیٹھے ہیں بوڑھے، ان جوانوں سے ان کا ایمان جوان ہے۔ ایک بوڑھا روتا ہوا آیا، اس نے آ کے میرے پاک حسین کی بہن کے اونٹ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، کانپتا رہا، چل جو نہیں سکتا تھا، کانپتے کانپتے کہا سید زادی قہولکم خیر القہول، جو تیرے بوڑھے ہیں کائنات بے مثال، اور جو تیرے جوان ہیں ان کی دنیا میں کوئی نظیر کوئی مثال نہیں۔ بی بی دل کو نہ لگانا، ان قاتلوں
کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن نسلکم لا یبور ولا یخزا، تیری نسل قیامت تک آباد رہے گی، ہر شہر میں تیری اولاد رہے گی۔ کیا بی بی کی دعا اثر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ یزید دے پتر کنے سن، تسی آپ اساں کیوں دسیے، بلکہ اسی کیوں جانیے؟ یزید جانے تو او دا کام جانے نہیں، جاننا پائے گا۔ اس پلید کے بیٹے تھے 15، بیٹیاں تھی 5، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 بر آدم کا حاکم، 20 بیٹے بیٹیاں، لیکن آج ڈھونڈو جائز اولاد کہیں نہیں ملے گی، ناجائز کا میں نہیں کہہ سکتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ان کا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اس کی اولاد نسل ایسی مٹی، نہ نام ہے نہ نشان ہے، لیکن حسین کی اولاد سے بھرا ہوا سارا جہان ہے۔ اسی بات پہ شاہد اللہ کا قرآن ہے، میرے رب کا سچا فرمان ہے، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ابتر ہوگا، تمہارا چرچا تمہارا بچہ گھر گھر ہوگا، چاہے لاہور چاہے گجرات۔ یہ جو شہر لاہور ہے، یہاں کتنے بڑے بڑے میاؤں ہیں، ملوں والے، کتنے بڑے بڑے راجے خاجے جٹ چودھری گجر سارے ہیں، لیکن لاہور کس کا ہے؟ نہ میوں کا، نہ راجوں کا، نہ خاجوں کا، نہ جٹوں کا، نہ بٹوں کا۔ اے نگری داتا دی سجنوں کے، اے داتا کون ہے؟ کہا اس کا نام علی ہے، یہ نسل مدینے سے چلی ہے، جو بھی ولی ہے بات مدینے سے چلی ہے، اور اصل بات علی ولی سے چلی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ بہت دیر کر دی، مہربان ہے۔ مریض غم وہ اس کو کہتے ہیں کہ کہاں ساتھ چھوڑ رہی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی کیا کہنے، ویسے یہ جو جلال پور ہے یہ بھی نور سے بھرپور ہے، سبحان اللہ، نہ دیکھنے والوں کا قصور ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہنے، اب مجلس پوری ہو گئی حضرات، اب بلکہ کیبنٹ پوری ہو گئی، بلکہ وہ ایک لفظ ہے کہ ہمارا وہ کیا ہوتا ہے، کورم پورا ہو گیا۔ حضرت کمی تھی آپ کی، آپ آئے، کھلی کلیاں، فضا مہکی، پھول مسکرائے، الحمدللہ۔ حضرت قبلہ علامہ محمد یعقوب قادری صاحب تشریف، سلامت رہے ان کے سائے، اللہ ہمیں مسئلہ سمجھائے۔ میں نے کیا کہا، بی بی کو کہا تھا بوڑھے بابے نے، تیری نسل نہیں مکنی تے انہاں دی نسل چلنی نہیں۔ یزید کی نسل اتھے ہی مک گئی، ساری کھیتی سوک۔ یزید مرا، بیٹا ولی عہد جو تھا آ کے تقریر کرنے لگا، کہنے لگا او تخت میرے حوالے کرنے والوں، کانا ابھی غیر اہل لہو، میرا باپ نالائق، نکما، ناکارا۔
15ویں صدی دے ملوانے ہو تسی زیادہ سمجھ دے ہو یزید نو یا دا پتر؟ جائز اولاد یہ کہہ رہی ہے، ناجائز کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے میرا باپ نکما نکارا. دوسرا جملہ اس کا یہ تقریر اس کی، اٹھاؤ سوائق المحرقہ. امام ابن حجر کہتے ہیں یزید کے بیٹے نے باپ کا لاشا ادھر قبر میں ابھی پڑا ہے، ابھی مٹی تازہ ہے، بیٹا خطبہ دے رہا ہے کہ میرا باپ یزید نالائق، نکما، ناکارا. اور اگلا جملہ اس نے کہا سارا رہینن بے ذنوب ہی فی قبر ہی، میرا باپ قبر میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے اور تم مجھے کہتے ہو تخت پہ بیٹھوں. اس نے کہا ثم بکا، پھر رویا زور زور سے. انہوں نے کہا اب باپ کو لعنت ملامت کر کے رویا کیوں؟ اس نے کہا رویا اس لیے ہوں ان من اعظم الامور علینا علمنا، مجھے پتہ سارا ہے کہ میرا باپ کمینہ کتنا تھا، مجھے اس کے ٹھکانے کا بھی پتا ہے کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے. اس نے کہا میرے باپ نے 3 ناقابل معافی جرم کیے. پہلا اس نے کہا میرے باپ نے قد قاتل عترت رسول اللہ. اے ملا کہتے ہیں کراچی والے کہ ثبوت کوئی نہیں کہ یزید انوال تھا. بیٹا کہہ رہا ہے قد قاتل عترت رسول اللہ، اولاد رسول کا قاتل میرا باپ ہے. اوے مفتی مفت، بالکل ایسے کوئی رعایت کیوں؟ بیٹے کو پتا ہے یا تمہیں پتا؟ کہتا ہے قد قاتل، قد موقد ہو گئی نا حد، ہن ملوانے انوساد. قد قاتل عترت رسول اللہ، پہلا جرم. اس نے کہا اس نامراد میرے باپ نے دوسرا جرم کیا کیا؟ اباح الخمر، ایک ہے شراب کا پینا، ایک ہے شراب کو حلال گرداننا. پینا گناہ ہے، حلال مباح گرداننا کفر. اور آگے کا وخرب الکعبہ تھا، وہ رعایت کر گیا کیونکہ ابا مر گیا. لیکن اگر میں بولوں تو یزید کمینے کی غلاظتیں وہ ہیں کہ زمین پھٹنے لگے گی، جگہ جگہ سے کٹنے لگے. لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ بیٹا یہاں یہ کہہ رہا ہے اور وہاں علی کے بیٹے علی خیر البریہ. ہائے ہائے، اٹھاؤ اپنی حدیث کی کتابیں. علی خیر البشر من ابا فقد کفر. یہ علی ہے. میرے نبی نے کہا کہ میرے علی کی مثال کعبے جیسی ہے. جیسے کعبے کو تکنا عبادت ہے، میرے علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. کیا حضرت ابو بکر صدیق نہیں تکتے تھے علی کے چہرے کو؟ مولا علی کا چہرہ تکے جا رہے ہیں، تکے جا رہے ہیں. ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشی دم، دیکھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، ہے ملکہ ملک، صداقت دی، صدیق دی صاحب زادی، قسم خدا دی. اور جیڑا شان صدیقہ دا نا سمجھے اے ٹولی ابن سبا دی، قسم خدا دی. انصر او پتر حلالی نہیں، جیڑا شان نہ سمجھے ماں دی، قسم خدا دی. او جیڑا ماں نو انگلی اٹھاوے او حرامی سدھا گٹ رچ جاوے. صدیقہ کائنات علی کی بھی ماں ہے، سب کی ماں. النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم. اماں پاک بیٹھی تھی اور میرے نبی محترم، کیا کمال ہے، میرے نبی محترم ایسے دیکھا علی آ گئے، سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے. اماں فرماتی ہیں ایسے رسول نے بازوئے رسالت کو پھیلایا، او میرا بھیرا، پکڑ کے علی کو سینے سے لگایا، پھر بوسہ ٹکایا اور پھر کی فرمایا؟ انہو سید المسلمین وسید المتقین وقائد الغر المحجلین
वफी रिवायत यासूबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का भी सरदार यही है, मुत्तकीन का सरदार भी यही है। और हजरत सिद्दीक के लिए सिद्दीका फरमाती हैं कि मेरे अब्बा पाक देख रहे थे मौला अली को, मैंने अब्बा को कहा, अब्बा ये बंदा तेनू पहली बार ही लब्बा? नहीं समझ पाई। चलो शुक्र है तुसी मुस्करा पाए। मैं क्या मैं खामखा नाराज ही बैठे। अब्बा हुण बंदा इक्के बंदे नूं ही तकी जावे, ना इदे तके ना इदे तके। मैं तकरीर कर रहा था, मैं देखता जा रहा था एक तरफ, एक समझदार बाबा उठा, मेरा कंधा फड़िया, उन्हें आख्या तकरीर तेनू करनी किसी नहीं सिखाई। मैं क्या ओ क्यों? पर मैं इदे तेरे मतराए बैठे भी तेनू सुनन आए ने, इदे भी मुंह कर। उस दिन दी मैनू समझ आई खिताबत अजे सानू नहीं आई। हाय हाय तुहानू भी समझ आई कि नहीं आई? मैं सदके जावा। अब मेरा सिद्दीक एक ही पासे तके जा रहा है। बेटी ने कहा अब्बा इस बंदे नू तकी जांदे हो, होर कोई नहीं महफिल विच? फरमाया बचड़ी मेरे सोने माही ने कहा था अन्नज़्रो इला वजहि अली की इबादत। यही हदीस इन्हीं लफ्जों में हजरत उस्मान गनी के बारे में है कि उस्मान गनी मौला अली को तक रहे थे, पलकें झपकना रुक गई थी, जैसे बंदा हैरत के समंदर में डूब जाता है कि वाह खुदाया कियो जा बंदा बनाया। पलकें रुक गई। साथियों ने कहा उस्मान मेरी जान हम कुर्बान, पक्का है तेरा ईमान, पर इदे भी कर ध्यान, इक्को शाहे मर्दान उथे बात हुई, फिर तू पलक झपकनी भूल गया है। उन्हें आख्या मेरे सोने महबूब फरमा दे सन इनू तकना इबादत है। उन्हें आख्या पलक भी झपक लाए किन्ने महीने लग देन? उन्हें आख्या जिन्नी मैं पलक झपक लवा उन्हें अली ना तक लवा। हाय हाय आँख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे और दीदाए गोर को क्या आए नजर क्या देखे। मेरे नबी का एक मलंग था, फटा कुर्ता और फटा सारा रंग था, नाम इमरान इब्ने हुसैन था। इस मलंग को हजूर हमेशा बगल में दबा के चलते। मशहूर रावी है हदीस पाक का, सहाबी रसूल है। ये वो सहाबी है हुजूर बीबी फातिमा के यहाँ जब अक्सर जाते इसको पकड़ लेते, आ मैं बेटी दी खबर लैनी है मलंगा तू मेरे नाल चल। हाय 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 एदियां रातां सारियां कुरान पढ़ते गुजरतियां। और ये वो इमरान इब्ने हुसैन है। मेरे नबी फरमाते थे फरिश्ते मेरे इस दीवाने की जियारत करने के लिए जमीन पे आते। इमरान इब्ने हुसैन आप बैठे मौला अली नू जी करदा है तैनू वेखी जावा, लगदा है तेरे विचों रब मिलदा। चा चरखा गली दे विच डावा, चा चरखा गली दे विच डावा ते तंद तेरियां यादां दे पावा, वे तेरे विचों रब दिसदा। हाय हाय इतना सोना कोई नहीं होना। हुण चढ़ गया ना सड़क ते, इनू भी जलालपुर दा रोड समझी, इनू भी जलालपुर समझी, नूरन अला नूर समझी, इनू भी अपना साया हजूर समझी और अली नू भी जरूर समझी। हाय हाय हजरत आखिरी सहाबी मेरे नबी का, आखिरी अबू तुफैल जिसका की कुनियत है आखिरी सहाबी, वो खुद चढ़ के टिबियां ते आदा सी ओए मैनू तक के जन्नती हो लवो, मैं आखिरी बच गया जे, मैनू तक लवो मजे हुस्ने यार दे चख लवो, मैनू अपनी अखां च रख लवो, मैनू तक लवो। किसे पूछया आखिरी सहाबी नबी तू? उन्हें आख्या अली नाल किन्ना प्यारी, अली नाल किन्ना प्यारी। अगू हस पिया, उन्हें आख्या किसे नू इन्ना प्यार नहीं अली नाल जिन्ना मैनू है। उन्हें आख्या कोई मिसाल दे, आगे आख्या जिन्ना प्यार मूसा दी मां मूसा नाल करदी सी मैनू उस तू भी ज्यादा प्यार।
ہوئے ہوئے کنا انج دیاں مثالاں صحابی دے سکتا ہے. اللہ اکبر. بس مکائیں ہم بھی جائیں آپ بھی سکھ پائیں لیکن آپ کو مسئلہ نہ بتائیں. بتائیں پھر جائیں لیکن آپ یہ فرمائیں ہم نے مسئلہ چھوڑا کہاں. پھر بھی نیڑے والے کم ہے بلکہ میزبانی کم ہے. تو سب پھر انج کر کے تسی آتے ہو تیرا ہی کم ہے. سبحان اللہ. اجے تے میں تانوں بالکل تواڈے ذمہ کم لایا ہی نہیں. ایک واری میں نہیں آکھیا ہاتھ چکو, ایک واری میں نہیں آکھیا اچھی آکھو ٹل لاؤ. میں آکھیا میں آپ ہی ٹل لاواں گا. تو اپنی نہ بیٹھ تینوں ہور نال کی تو پگڑی سنبھال تینوں چور نال کی. غلام فریدا ہی نہ دی ہو جانے سکو اپنی توڑ نبھاون دے. اصل وچ مینوں کوٹلی کوہالے والے دے اوتے اعتبار ہے تے جنہاں نال پیار ہے انہاں نال کی تکرار ہے. اس لیے آپ بولے نہ بولے خوشی آپ کی. میں جو آپ کی جگہ بول رہا ہوں سارے بند بخیے کھول رہا ہوں. نبی کا غلام بن کے بول رہا ہوں. ڈنڈی نہیں مال رہا پورا پورا توڑ رہا. اللہ اکبر. کیا کہنے ہیں. اصل تند ٹوٹ پوے تے جڑدی بڑی اوکھی. میں تروڑن لگا تے حضرت نے فرمایا ڈو مور کچھ ہور پھر چلا جامی لاہور. سبحان اللہ. میں خطبہ بی بی کا سنا رہا تھا کوفے کا اور میں نے آپ کو ایک لفظ بتایا تھا کہ خزیمہ اسدی کہتا ہے جب بی بی نے خطبہ شروع کیا مجھے ایسے لگا اگر بیچ میں چادر تان دی جاتی پتہ نہ چلتا کہ علی بول رہا ہے یا بنت علی بول رہی ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ نصیر گولڑوی صحیح کہتے تھے کہ گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی بوئے انفاس رسول مدنی آتی تھی. یہ تو سارے کہتے ہیں کہ علی کا گھر کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ذرا اس شیر کو مروڑا دے دو. یوں کہو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کی ہر بچی جسے دیکھو زہرا معلوم ہوتی ہے. ہر بچی میں پاک زہرا کا رنگ ہے. بات آ گئی یزید مک گیا. بابے بوڑھے نے بی بی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ نسلکم لا یبور, تیری نسل ختم نہیں ہوگی, برباد نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوگی, لیکن ان یزیدیوں ابن زیادیوں شمریوں کی نسلیں نہ نام کو بچیں گی نہ نشان کو بچیں گی. میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے نبی کی ہر بچی با وفا ہے, وقت کی فاطمہ الزہرا ہے. یہ عبرت کے لیے میں بتا رہا ہوں, عبرت کے لیے. یزید کے 15 بیٹے 5 بیٹیاں, نسل پھر بھی ختم ہو گئی. اور پھر یزید جو ہی مرا ابھی قبر کی مٹی تر تھی, بیوی کو مروان نے اٹھایا. سمجھ نہیں آیا. بیوی مروان کی بغل میں جا گری. یزید ابھی مرا ہے, ابھی قبر میں اترا. یہ یزید کا گھرانہ ہے لیکن یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے کہ حضرت حسن مصنع پاک حسن کا بیٹا دنیا سے گیا اور بیوی پورا سال
قبر پہ خیمہ لگا کے بیٹھی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، ساری رات نفل پڑھتی ہے۔ کسی نے کہا بی بی 3 مہینے 4 مہینے سارا سال، فرمایا جانتے ہو یہ ہے حسن کا لال اور میرے اندر ہے زہرا کے دودھ کا کمال، یہ گھرانہ ایسا ہی رکھتا ہے خیال۔ دوسری مثال اللہ اکبر، حضرت امام حسین 40 دن تک پانی چھوڑ دیا گیا میرے امام کی قبروں کے نشانوں کو مٹانے کے لیے، تاکہ نہ قبریں بچیں گی، نہ نشان رہیں گے، نہ کوئی ہاتھ اٹھائے گا، نہ کوئی بھول کے آئے گا۔ لیکن 40 دن تک سیلاب چھوڑنے والے، پانی چھوڑنے والے خوش تھے کہ قبروں کے نشان مٹ گئے۔ ایک بنو اسد کا دیوانہ آیا، مٹی اٹھاتا تھا، ناک سے لگاتا تھا، رو کے آگے گزر جاتا تھا۔ جب اس نے ایک جگہ سے مٹی کو اٹھایا، ناک سے لگایا، نعرہ لگا کے نیچے اپنے آپ کو گرایا اور مٹی کو پکڑ کے کہنے لگا طیب تراب القبر دل علی القبر۔ اتنے موسم گزر گئے، تو تھا جس مٹی میں تیرا وجود ہے، اب بھی ہر فرشتہ پڑھتا درود ہے۔ کیا پاک تمہارا وجود ہے، خوشبو بالکل بتا رہی ہے کہ یہیں سے خوشبو آ رہی ہے، اور مٹی کہہ رہی ہے میں نہ دائیں ہوں نہ بائیں ہوں، یہیں پہ آنکھ دھر نظر کر، یہیں پہ حسین ہے، اللہ اکبر۔ ہے کوئی یزیدی لیکن حسین کے قبر کی مٹی بھی بتاتی ہے۔ اور پھر پاک حسین چلے گئے، حضرت بی بی رباب علی اصغر پاک کی والدہ، بی بی سیدہ سکینہ کی والدہ، اٹھاؤ البدایہ والنہایہ سے لے کر بڑی چھوٹی کتابیں، بی بی بیٹھ گئی قبر پہ، نہ خیمہ ہے نہ چھت ہے، گرمی بھی آئی سردی بھی آئی، بی بی بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کر رہی، پورا سال بیت گیا، اور پھر پیغام آئے بی بی رباب کب تک بیٹھے گی حسین کی قبر پہ روئے گی؟ بی بی اللہ نے اجازت دی ہے دوسرا نکاح کر۔ بی بی نے رو کے سر اٹھا کے کہا کوئی محمد عربی جیسا سسر لاؤ، کوئی حسین جیسا ور لاؤ۔ وفا ہے زہرا کی بچیوں میں۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جہاں بیٹھی تھی وہیں سے آخری سانسیں آنے لگی، اور سرکی والا کہتا ہے تیرا در ساول ساڈا قبلہ ہے، ساکو ہی دامان اتھائی پیوں تھے، بنو بے در تے متا در تھی وے تہوں چادر تان اتھائی پیوں تھے۔ ہائے ہائے، کہاں جائیں کدھر جائیں تمہارے بنا کہاں جائیں؟ آخری سانس بھی بی بی کے ٹوٹے تو میرے امام کے مزار پہ ٹوٹے۔ یہ وفا ہے، یہ کربلا ہے۔ ابھی بھی پوچھتے ہو کیا ہے؟ اور جب ابن زیاد پلید کا دربار آیا، ابن زیاد ظالم نے پاک بی بی میرے نبی کے بچوں کو تک کے اس نے ایک لفظ کہا شکر خدا کا جس نے تمہارا گھمنڈ توڑا، تمہیں رسوا کیا۔ اب کوئی اور ہوتا روتا تڑپتا، بی بی نے ایسے سر اٹھایا، پھر علی میدان میں آیا۔ لفظ سنو میرے نبی کی بیٹی کے، بی بی نے کہا سن ابن زیاد، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد،
کہا ذلیل وہ ہوتے ہیں جن کا بابا محمد عربی نہ ہو، جن کا نانا، جن کا دادا، جن کا بابا نبیوں کا سردار ہوتا ہے، کٹ کے بھی ان کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ صدیاں گزرتی ہیں اور ہر جگہ پہ ان کا ذکر اذکار ہوتا ہے۔ یہ مسجد فاطمۃ الزہرا ہے۔ کس مسجد کی چھت تلے بیٹھے ہو؟ ہائے ہائے، مسجد فاطمۃ الزہرا ہے اور پیچھے ادارہ عائشہ صدیقہ ہے، ادھر ماں ہے، ادھر بیٹی ہے، ادھر رحمت کا دریا ہے، ادھر رحمت کا سمندر ہے، سب کچھ لاسانیہ کے اندر ہے۔ بشارت میاں بھی کلندر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں حضرات؟ اس لیے آپ سمجھ گئے مجھے بلایا، میرے ذمے لگایا، کوئی یار دی گل سنا۔ ہم کہتے ہیں مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا۔ الحمدللہ الذی اکرمنا بے محمد۔ فرمایا یزید تو اپنا گھر ٹٹول، منہ پھاڑ کے نہ بول، پھٹے ہوئے ڈھول، ذرا ادھر دیکھ کے ہم سے پوچھ ہم کون ہیں۔ اکرمنا بے محمد، شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے۔ اکرمنا بے محمد، خطبے نبی کی بیٹی کے خان محمد قادری کی تقریریں سنیے، حضرت شادی کی، حضرت قادری کی سنی تم نے تقریریں، لیکن یہ کچی ہیں تحریریں۔ کیا ہیں تقریریں؟ لیکن یہ تقریر اب بھی کائنات کی فضا میں خوشبو بکھیر کے بتا رہی ہے، آواز اب بھی کوفے سے آ رہی ہے اور فضا بتا رہی ہے۔ الحمدللہ الذی اکرمنا بے محمد فطہرنا تطہیرا۔ بی بی نے مولویوں کو بتایا ہمارے اوپر یہ داغ مت لگا کہ ہم نے بھی کی ہے کوئی خطا، اتھیا وطہرنا تطہیرا۔ امکان میری جان اور ہے اور وقوع کچھ اور ہے، پتہ نہیں یہ گجرات ہے یا لاہور ہے، تیری سوچ کچھ اور ہے۔ غلط نہ بول سونیا، طہرنا تطہیرا۔ او ابن زیاد، تیری ماں تجھے کہتی تھی یا خبیث۔ اٹھاؤ امام ذہبی کی کتابیں، یہ ابن زیاد کو بی بی نے اشارہ کیا، ناپاک تم ہو خطا کار، ہمارا نانا ہے نبیوں کا سردار، اور ہمارا بیڑا ہر منزل پہ پار، اور ہر مومن کرے گا ہمارا ذکر اذکار، انشاءاللہ آپ کا اور میرا بیڑا پار۔ اور میں بھی ہوں جانے کے لیے تیار۔ ظاہر ہے کرسی ایک ہے، بندے دو ہوں تو کرسی کی جگہ کثیف ہوتی ہے، ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے۔ ویسے بھی کرسی سے چمٹنا ٹھیک نہیں، جو بندہ خود نہیں جاتا ہے اس کو نعرے لگا کے کہتے ہیں جا، ازاں پیش بس کن کے گویند بس، لیکن سن ذکر علی، ذکر نبی، ذکر صدیق، ذکر زہرا، ذکر سیدہ زینب میں چس ہی چس ہے، نورس ہی نورس ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرماوے اور اس جگہ نو رنگ لگ جاوے۔ اللہ کرے ہر کسی دا ایک ایک پتر آوے، اتھو پڑھ کے پھر انج نبی پاک دے نعرے لاوے اور سادات اور اصحاب دے گن گاوے، تاکہ ہر گھر وچوں جنت دی خوشبو آوے۔
تے اللہ کرے اگلے سال میں جدوں آواں اس مسیت نو بالکل مکمل پاواں پھر گیت میں نبی دے گاواں ہن تے جاواں واخر دعوانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ حضرات نبی اب خطیب الاصل فخر اہل سنت حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب کا خوبصورت کتاب سن رہے تھے، اور ابھی چند لمحوں کے بعد شمشیر اعلیٰ حضرت خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد سمر عباس قادری صاحب ان کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مفتی محمد سمر عباس قادری صاحب، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تشریف رکھیں سارے ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں سارے حضرات ماشاءاللہ۔ حضرات ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے مہمان خصوصی خطیب پاکستان شیر اہل سنت شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد سمر عباس قادری صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی آپ کا تھوڑی دیر کے بعد خطاب شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ آج کی یہ مبارک بند شہزادہ گل کو قبارہ کی بےدوش مصطفیٰ، شہزادہ رسول شاہ سوار میدان کرب و بلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، حضور سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اور آپ کے رفقا کی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ خطیب الاصل حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب کا خوبصورت کتاب آپ نے سنا۔ آج فتنوں کا دور ہے، لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا نام لے کر حضور کے صحابہ پر تنگ کر رہے ہیں۔ بد نصیبی کی انتہا تو دیکھیے کہ وہ جنہیں دین کا ماڈل اور نمونہ قرآن نے قرار دیا، وہ جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے قبیلے، اپنے کنبے، اپنی اولادیں، ہر چیز رسول اللہ کے نام پاک پر قربان کی۔ وہ صحابہ کرام جن کی عظمتوں کے قصیدے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، ان کے نام لے کر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے روڈوں پر، سڑکوں پر یہ بکواسات کیے جا رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے کئی مقامات پر اس چیز کو بیان فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق کبھی بھی بدگمانی نہ کرنا، یہاں تک کہ حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور کرم نوازی فرمائیے، جنازہ پڑھائیے۔ حضور نے فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضور فلاں ابن فلاں کا۔ میری سرکار نے فرمایا یہ وہی ہے جو میرے عثمان کو گالیاں بکتا تھا۔ نگاہیں جھک گئی۔ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ، جو میرے عثمان کو برا بھلا کہے محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے نام پاک پر، حضور کے دین کے لیے، حضور کے قرآن کے لیے، حضور کی امت کے لیے ہر چیز کو قربان کیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی طور پر کہ میں نے سب کے حق ادا کر دیے لیکن میرے ابو بکر کا حق میدان حشر میں میرا رب ادا فرمائے گا، جن کے لیے حضور فرمائے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جن کو مصلی ادا کریں، امت کی امامت ادا کریں۔ حضور کے سارے صحابہ متقی، پر سارے متقین کے امام کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اگر کوئی کتا بھونکے ادھر منہ کر کے، تجھے کیا معلوم کہ جہاں پر صدیق و فاروق کا نام فرما رہے ہیں وہاں تو یا درود پہنچتا ہے یا سلام پہنچتا ہے۔ اگر کوئی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے تو اس کی چاندنی میں کیا فرق آئے گا؟ لیکن افسوس ان اداروں پر، گورنمنٹ کے ان ذمہ داران پر